اچھا جل صاحب، ایک اور نئی ڈائمنشن ایڈ ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ رخ خان کے بچے کو ایک مثال بنا دیا گیا، میسیج دیا گیا۔ بالی ووڈ میں اب سوریا ونشی ایک فلم میں دیکھ رہا تھا کل، تو وہ اب پاکستان پہ ان کے ایس ایچ او اندر آ کے ہم پہ حملے کر لگ جاتے ہیں ان کی فلموں میں۔ تو اب وہ ہمیں یہ اب بالی ووڈ کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے ہندوتوتا کے لیے، اور جو ایک جنگوازم ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے انڈیا میں، کیا کہیں گے؟ اچھا جل صاحب، ایک اور نئی ڈائمنشن ایڈ ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ رخ خان کے بچے کو ایک مثال بنا دیا گیا، میسیج دیا گیا۔ بالی ووڈ میں اب سوریا ونشی ایک فلم میں دیکھ رہا تھا کل، تو وہ اب پاکستان پہ ان کے ایس ایچ او اندر آ کے ہم پہ حملے کر لگ جاتے ہیں ان کی فلموں میں۔ تو اب وہ ہمیں یہ اب بالی ووڈ کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے ہندوتوتا کے لیے، اور جو ایک جنگوازم ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے انڈیا میں، کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں میڈیا، ہر قسم کا میڈیا، اور آج کل خاص کر سوشل میڈیا، پھر یہ ہمارا مین سٹریم میڈیا، اس کے بعد موویز، ڈرامے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آج کی جنگ کے ہتھیار ہیں اور بڑے کارگر ہتھیار ہیں۔ اور ہماری لیڈرشپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب اس قسم کے وار ہمارے اوپر ہوتے ہیں تو ہمیں اپنا دفاع بھی کرنا ہے، لیکن ہم نے انہی لائنز کے اوپر ہمیں بھی مدافعت کے علاوہ تھوڑا سا اگریسو ہمیں ہونے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تو ان کی سوچ ہے اور سب کچھ ہے، لیکن اس میں ایک پہلو جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ اپنی بھڑاس اس طریقے سے نکال لیتے ہیں، اپنے آپ سمجھیں کہ سائیکولوجیکل طریقے سے نکال لیتے ہیں، تو پھر آپ کی جو فزیکل تیاری ہوتی ہے وہ قدرے کم ہوتی ہے۔ اور وہ پھر آپ نے دیکھ بھی لیا چائنیز کے ساتھ جب یہ گئے تو ان کا کیا حشر ہوا، جب ہماری طرف آئے تو ان کا کیا حشر ہوا۔ تو یہ جب اس قسم کی فضا پیدا کی جائے جس میں ایک تصنع کے ساتھ ایک جعلی قسم کا ماحول پیدا کیا جائے، تو اس کا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے اپوزٹ فورسز کو، کہ وہ پھر زمینی فورس اتنی نہیں ہوتی جتنی اس قسم کی فورسز ہوتی ہیں۔ لیکن بہرحال یہ کارگر ہتھیار ہے، ذہنوں کو یہ پراگندہ کرتا ہے، ذہنوں کو تسخیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے ذرا ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اچھا جنرل صاحب، یہ ہے سوال تو پرانا مگر پھر بھی ویلڈ ہے۔ افغانستان میں طالبان کی کامیابی سے آپ انڈیا پاکستان کے ریلیشن پہ کیا اثر دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، وہ تو بہت بڑا اثر ہونے کو جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب طالبان کا وہاں پر جو بھی قبضہ ہوا، اس کا اثر انڈیا اور امریکہ دونوں پر پڑا ہے، اور امریکہ اور انڈیا کی آپس میں ایکا ہے اس سلسلے میں کہ پاکستان اس کا محرک ہے ان کے خیال میں، وہ دونوں طرف جگہ یہ پائی جاتی ہے۔ تو اس میں جو سب سے بڑا جو پرابلم ہو سکتا ہے، اب جس کا میں ذکر بھی کرتا رہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ امریکہ کی شے پر اور امریکہ کی انٹیلیجنس پر ہندوستان کوئی کام کرنے کی کوشش کرے پاکستان کے خلاف، اس کے بہت امکانات ہیں افغانستان کے۔ جنرل صاحب، ایک سمجھنے پچھلے دنوں میں یہ اطلاعات آ بھی رہی تھی کہ انڈین بھارتی فورس کوئی ایسا کر سکتی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں ہماری فوج تو الحمدللہ تیار ہے اس کا جواب دینے کے لیے؟ کتنے چانسز ہے کہ یہ کب تک کر سکتے ہیں اگر اس قسم کی کوئی وہ حرکت کرنا چاہیں تو؟ جی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر تو یہ وپن زندہ رہتے پھر تو اس قسم کی حرکت کے چانسز زیادہ تھے، اور میں ان لوگوں میں سے تھا جو انتظار کر رہا تھا کہ وہ کوئی ایسا کام کریں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ہم نے کیا جواب تیار کیا ہوا ہے۔ صاحب ظاہر اس کا ٹی وی پر نہیں ذکر کیا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ اس سے کئی معاملات حل ہونے کے امکانات میری نظر میں تھے۔ اب چونکہ وہ نہیں رہے تو میرا خیال جو بھی نیا بندہ آئے گا وہ دیر لگائے گا، دوبارہ ری پلاننگ ہوگی، تو اتنی جلدی اب اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور ویسے بھی آپ نے دیکھا کہ ابھی روس اور ہندوستان کے تعلقات دوبارہ سے استوار ہونے جا رہے ہیں، تو اب یہ امریکہ اور روس کے درمیان یہ کیسے یہ بیلنس قائم کریں گے، آگے کیسے چلتے ہیں، اس کو دیکھنا پڑے گا۔ بہرحال ان کے وپن کے جانے کے بعد کسی قسم کی فضول حرکت ہندوستان کی طرف سے ہونے کے امکانات کم ہو گئے ہیں، لیکن اگر جنرل صاحب میں افغانستان پہ آپ سے کچھ کمنٹس آپ کے چاہ رہا ہوں۔ افغانستان کے بارے میں جو انٹرنیشنل خبریں ہیں وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اتنی زیادہ بھوک، اتنے زیادہ مسائل ہو گئے ہیں، سردی سے چانسز ہے کہ جو سول وار سے جو لوگ مرے ہیں ان سے زیادہ کا امکان ہے کہ وہاں پہ ڈیتھ ہو سکتی ہیں۔ تو نیچرلی افغانستان کی جو سینسٹیوٹی ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان اس سے مائنس نہیں ہو سکتا۔ تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان کی اسٹیبلٹی اور پاکستان پہ کیا امپیکٹ آ سکتا ہے اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ جی بڑا اچھا کہ آپ نے یہ سوال پوچھ لیا۔ بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ آپ ضرور غور کیجئے کہ جو افغانستان میں بھوک و افلاس کی
خبریں ہیں یہ کہاں سے آ رہی ہیں. کبھی آپ نے افغان ٹی وی سے سنا ہو, کبھی پاکستان سے سنا ہو, جی کسی ایسے پاکستانی سے جو وہاں پر جا کر واپس آیا ہو, اس نے یہ رپورٹ دی ہو, تو ذرا مجھے یہ ضرور بتائیے گا. میں آپ کو بتا دوں, جب تک پاکستان میں قحط کی صورتحال پیدا نہیں ہوتی, آپ کے افغان بہن بھائی کبھی بھوکے نہیں مریں گے. یہ ہسٹری ہے, میں کوئی اپنے پاس کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا, یہ ایک تاریخ ہے کہ جب تک پاکستان کے پاس اناج ہے افغانی کبھی بھوکے نہیں مریں گے. اور آخر میں یہ بات کہہ دوں کہ پہلے امریکہ افغانستان سے فزیکل جنگ ہار کے نکلا ہے, اب امریکہ وہاں سے اخلاقی جنگ بھی ہارنے جا رہا ہے. گویا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سسٹین کر جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ بیسیکلی جیسے ویسٹرن میڈیا کی طرف سے ایگزیجریشن ہے, یہ نہیں میں کہتا کہ بالکل زیرو ہے, ایگزیجریشن ہے, گراس ایگزیجریشن.